بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے ذہن میں سوال ضرور آیا ہوگا کہ دجال کون ہے، یہ کب برآمد ہوگا؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے۔ اس کے سربراہ اعظم کون ہوں گے؟ اس کا نقطہ عروج کون سا لمحہ ہوگا؟ اور ہم اس لمحے سے کتنا دور ہیں یا ہم دجال کے عہد میں جی رہے ہیں؟ یہ وہ تین سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین ہے اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روزہ قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان اور مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا، اور آخر کیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اب سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ اب ضمن میں چند ذیلی سوالات جنم لیتے ہیں، ان کو حل کیے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا قبل از وقت ہوگا۔ وہ ذیلی سوالات کچھ یوں ہو سکتے ہیں: دجال کس چیز کی دعوت دے گا، یا دوسرے لفظوں میں اس کے فعل کی نوعیت کیا ہوگی؟ دجال کے پیروکار لوگ کون ہوں گے؟ اس کو کون کون سی غیر معلوماتی قوتیں حاصل ہوں گی اور کس بلبوتے پر حاصل ہوں گی؟ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ان تین عنوانات سے متعلق محضر احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت اسی لیے ہو۔ دجال اس دور کے اندر نکلے گا، اگر وہ میری موجودگی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے میں اس کا مقابلہ کرنے والا ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ الدجال مسیح قابض ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریلے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا کانا ہوگا۔ نبی کریم مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم والا ہے، سرخ رنگت، گھنگریلے بال، اور اس کے بال بہت چھوٹے کٹے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور جیسی ہے، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو صاف صاف پڑھ سکے گا۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظر آ جائیں گی جس سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ تمہارا رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہوئی کہ دجال جناتی قوتوں کا حامل ہم انسانوں کے لیے جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ دجال ہے، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اور امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے، اس کی مادیت کی آنکھ کھلی جبکہ روحانیت کی آنکھ چوپٹ ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلمانوں کو دوسری سے دکھتا ہے، اس کو اپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ جو شیطانی تکون کے اوپر آثار علامات کے بیچ میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب پیدا ہو چکی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے، اور مادی طاقتوں پر غیر معلوماتی اقتدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک صدر جو جوتا کھا کر رخصت ہوئے، اس کا بیان ریکارڈ پر ہے: مجھے خدا کی طرف سے بار راست ہدایت ملتا ہے۔ یہ تو دعوی نبوت کے مترادف ہے، اور دجال پہلے ایسا ہی دعویٰ کرے گا۔ صدر صاحب موصوف یہ بھی فرما چکے ہیں، ہم تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ یہ تو فرعونی لہجہ تو دعوی خدائی کے ہم معنی ہیں۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کا عالم ایشیا میں تصراف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو بنی اسرائیل اس کے ورگلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے ان کا دجال کون ہے؟ تو یہ بات طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنَا تُخَالَفَهُ، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے کہ سامری کو اس وقت قتل کیا جانا مقصود نہ تھا۔ دجال جو مسیحا کاذب ہے، اس کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیحا صادق ہے۔ جب سامری سے کہا گیا چلا جا، تیری سزا یہ ہے کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ، تو دجال المسممہ کی سامری مذروع حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہیں روپوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیت کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تائید میں کوئی کول بندے کو نہیں ملا، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلاتیں کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال پر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا وہ یہ کہ چشم نہ تھا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تا حیات سزا دی گئی تھی کہ وہ ہر آنے جانے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کوئی اشارہ مل جاتا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی ہے، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے وہ سامری تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر اور افضل تھے۔ کسی انسان کی تمام در خوبیاں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع تھیں، اور ان خوبیوں کی علامت مہار نبوت کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ برے انسانوں کی تمام خرابیاں دجال میں جمع ہوں گی، اور اس کے دجال کون ہیں؟ ہر وہ برے انسانوں کی تمام خرابیاں دجال میں جمع ہوں گی اور اس کے چہرے سے آیا ہوں گی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی ایک آنکھ اس کی نفسی شخصیت کی علامت ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی، اس کے برعکس دجال کی مدد شیطان کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ہوگی کہ کیا وہ دجال پہ ایمان لے آتے ہیں یا اللہ پہ اور ایمان پہ استقامت دکھاتے ہیں۔ دجالی مذہب، دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا وہ اس سے خیر کا کام لینے کی بجائے شر اور عظیم طوفان برپا کرے گا۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ یہ مذہب فضی میسیجی کا خفیہ مذہب ہوگا۔ یہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جسے دجال کی پیشگی تنظیم فضی میسیجی نے ایجاد کیا، اور اسے پھر آہستہ آہستہ دنیا نے قبول کر لیا۔ مثلا مغربی جمہوریت جو فضی میسیجی کے برادرز اور ماسٹرز کو برسر اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جو انسانیت کی خدمت کی بجائے شکم پرستی اور نفس پیروی سکھاتا ہے۔ مغربی نظام معیشت جو سود، جوا، گر و زر اور بے حساب منافع خوری پر مشتمل ہے۔ فضی میسیجی جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک عالمی مذہب ہے، اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے جو تحریف شدہ یہودیت اور نفس و شیطان پرستی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر جیل کے استقباس پر ڈالیے جو فصیح میسیجی کے اصلی ہدف عالمی حکومت کا الزامی خاکہ پیش کرتا ہے۔ دجال کی طاقت معاون قوتیں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں درج حدیث سے ملتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دجال کے ساتھ اصطفان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادر اوڑے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم سے روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ صحیح البخاری روایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذائیں وافر مقدار میں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اجازت دی تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ صحیح البخاری جلد 9 صفحہ 277 روایت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا۔
لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اسے چھین لیا جائے گا۔ سن ابو داؤد، ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس زمین پر دجال کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لی جاتی ہے۔ صحیح المسلم روایت، نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ منسد احمد، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ منسد احمد، وہ ایک آدمی سے یہ کہے گا میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گی کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ آدمی کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس آدمی کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الدجال پھر مکہ مدینہ کی طرف بڑھے گا، لیکن مکہ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے کی صف کو تعینات کر دیا جائے گا تاکہ وہ دجال کو اندر آنے سے روکیں۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ اس کے بعد مدینہ میں جتنے بھی کافر اور منافق ہوں گے وہ دجال کے پاس جا کر شامل ہو جائیں گے اور دجال کا مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ پھر وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا اور اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حولیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح البخاری روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر دیکھتے ہیں۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش مسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی درست تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلاً بارش، فصلیں، کھیت اور خوشحالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لی جاتی ہے۔ اس کے گدھے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردے لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوگا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پہ اس کا اقتدار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ محترم پیارے ناظرین، یہ تھا فتنہ دجال کا واقعہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ محترم ناظرین، ایسی ہی معلومات سے خبردار رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے پیارے بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔